الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 18 اگست سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضری کا موقع ملا، اور انشاءاللہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اسی سلسلے سے آج تیسری قسط ہے۔ قیامت کے نشانیوں کا جو بیان چل رہا ہے، علامات قیامت کا جو بیان چل رہا ہے، اسی تعلق سے کچھ بات ہوگی۔ آج کچھ نشانیاں، قیامت کی کچھ علامتیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے جس علامت اور جس نشانی کا ذکر ہوگا آج میرے دوستو، وہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، گستاخ ہو جائے گی، ہے نا۔ ماں باپ سے کی نافرمانی بچے کریں گے، گستاخیاں کریں گے والدین کے سامنے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے، آج آپ دیکھیں تو آج کا جو ماحول ہے وہ میرے خیال سے اسی طرح کا ہے، اور عام طور سے والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمارے بات نہیں سنتے، ہے نا، ہماری بات نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ بہت ساری بچوں کو آپ دیکھیں وہ والدین کو گالیاں تک بھی دے رہے ہیں۔ یہ ماحول ہو چکا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں مشہور روایت میں سنانا چاہتا ہوں، ہے نا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیامت کی نشانیاں بتائی تھیں، اور اس روایت حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، میں نے اس کو بیان کیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو، سوال جس سے کیا جا رہا ہے، اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اور ان نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی عورت جو ہے اپنا مالک یا جنے۔ تو اس کی بہت کئی تفسیر کی گئی ہے کہ ایک لونڈی جو ہے ایک اپنے مالک کو جنے گی، پیدا کرے گی، ہے نا۔ تو اس کے بارے میں جو اس کی توضیح جو کی گئی ہے، اس کی شرح میں جو بات بتائی گئی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد جو ہے نافرمان ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اپنے ماں باپ کی بات کو لوگ نہیں مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنا مالک جنے گی، یعنی نافرمان اولاد جنے گی جو ہے۔ اور اسی چیز کو جو ہے مولانا اقبال کیلانی نے بھی اپنی کتاب میں یہی مفہوم ذکر کیا ہے۔ تو جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اور چیزیں ذکر کی کہ جب ننگے پاؤں، ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔
اور اس میں سورہ لقمان کی آیت جو ہے آیت نمبر 34 ہے، اس میں فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور بارش وہی برساتا ہے نا، یعنی اسی کو علم ہے کہ کب بارش ہوگی. ماؤں کے رحموں میں، پیٹ میں، رحم میں جو کچھ ہے اسے وہ بھی جانتا ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ کس جگہ فوت ہوگا، یعنی کس جگہ اس کی موت ہوگی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، سمجھ رہے نا. تو والدین کی نافرمانی جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ والدین کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. اور ان کی خدمت کر کے جو ہے بچوں کو ہے نا، اولاد کو کیا ہے، جنت حاصل کرنا چاہیے. سمجھ رہے نا. جیسا کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے ہلاکت ہو یا بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے، وہ بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے والدین ماں باپ کو پائے ہے نا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی کو، ان کی خدمت کر کے جو جنت نہ حاصل کر لے. تو والدین کی خدمت جو ہے جنت میں جانے کا سبب ہے، اور ان کی نافرمانی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑا گناہ ہے. ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے جو ہے بچنا چاہیے. اسی طرح سے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے قیامت کے قریب جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم تو دی جائے گی ہے نا، قرآن و حدیث جو ہے پڑھے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے ہے نا، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے ابن ماجہ کی جو صحیح روایت ہے، اور روایت کرنے والے زیاد بن جو ہے لبید ہیں، ایک صحابی ہیں زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا، جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں اور آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد تجھے تیری ماں گم پائے، یہ ان کا ایک اصطلاح تھا جو عربوں میں بولتے تھے. میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے. سمجھ رہے نا. تو ایک تو اس سے پہلے جو روایت آئی تھی میں نے بتایا تھا کہ علم جب اٹھ جائے گا، علماء کے اٹھ جانے سے علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ علم بھی ختم ہو جائے گا ہے نا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے سمجھو کہ علم اٹھ جائے گا، لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، دین کی تعلیم ہوگی، حدیثوں کو پڑھیں گے لوگ، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ تورات اور انجیل کو، یہود جو ہے تورات اور اسی نصارہ اپنے انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن جو اس میں ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے. اسی طرح سے جو ہے ہماری امت میں بھی ہوگا. تو آج حقیقت ہے میرے دوستو، آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی، پڑھائی جاتی ہیں پہلے کے وقت کے حساب سے، پہلے زمانے کے حساب سے. 25-30 سال 40 سال پہلے مدرسوں کی کمی تھی، علماء کی قلت تھی ہمارے علاقوں میں ہے نا، خاص طور سے اپنے ملکوں میں. تو اس طرح سے اتنی کتابوں کی فراوانی نہیں تھی، مسئلہ مسائل بتانے والے لوگ نہیں تھے، تعلیم دینے والے لوگ نہیں تھے. لیکن آج تو الحمدللہ بہت سارے وسائل ہیں. آج آپ گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. آج مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے کہ فیس بک لائیو کے ذریعے جو آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے بیڈ پہ، اپنے بستر پہ بیٹھ کر کے آرام سے اپنے گھر میں آپ اس چیز کو سنتے ہیں ہے نا، اور بڑی آسانی سے یہ چیز آپ تک پہنچ رہی ہے. تو اللہ نے وسائل دیا، اس کے باوجود سننے سنانے کے باوجود جو ہے عملی میدان میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو میرے دوستو عمل کرنے کی ضرورت ہے نا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے جو ہے. اسی طرح سے قیامت کے نشانیوں میں سے ہے نا، قیامت آنے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچھا بھلا آدمی
اچھا بھلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا. ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدمی زندہ ہوگا. اس کو آپ مثال دے سکیں کہ آدمی ایماندار ہے نا, اور بظاہر بڑے بڑے عقل مند مدبر ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی ہیں, باطن میں جو ہے اندر سے وہ بے ایمان ہوں گے. ظاہر تو آئیں گے ایماندار ہیں, بڑے بڑے عقل مند لوگ نظر آئیں گے, لیکن اندر سے وہ بے ایمان ہوں گے جو ہے. ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں, بخاری کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. حضرت حذیفہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی ہے نا رات کو سوئے گا. حدیث میں ہے کہ ینام الرجل النومۃ, ایک آدمی رات کو سوئے گا, یعنی بھلا ایماندار آدمی جو علماء نے اس کا مفہوم بتایا, اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی. سمجھ رہے؟ بس ایک سیاہ داغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا. اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی, اور صرف آبلہ کی طرح, سمجھ رہے ہیں نا, آبلہ جیسے کوئی جل جائے کہیں کوئی چیز تو آبلہ پڑ جاتا ہے نا, آبلہ کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا. جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے, آبلہ پڑ جاتا ہے, اسی طرح سے باقی رہ جائے گا ایمانداری جو ہے. جس کا نشان تو ہوتا ہے, آبلہ کا نشان تو ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. آپ ہم لوگ جیسے اپنے زبان میں بولتے ہیں نا جھلکا پڑ جانا ہے نا, جل جائے, آدمی کہیں زیادہ چلا تو پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں خاص طور سے جلنے کی وجہ سے. تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک نشان رہتا ہے کہ یہاں آبلہ ہے, اور جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. قیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی. یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے, یعنی ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی. میرے دوستو, ایمانداری جو ہے نہیں رہے گی لوگوں میں. لوگ خرید فروخت کریں گے, خریدنا بیچنا, لیکن ایمانداری نہیں ہوگی. مثال دیں گے لوگ کہ کہیں گے فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے, بتائیے فلاں علاقے میں ایک آدمی موجود ہے, فلاں گاؤں میں ایک ایماندار آدمی موجود ہے. اس طرح مثال دیا جائے گا. حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلاں بڑا عقل مند ہے, بڑے ظرف والا ہے, بڑا بہادر ہے, لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. استغفر اللہ. نا دیکھیے, رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے, جو حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں, کیا فرماتے ہیں, مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں کس سے نہ کروں. سمجھ رہے ہیں نا, اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا کہ وہ بے ایمانی نہ کرے, عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کرتے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے. لیکن اب تو میں صرف فلاں یعنی ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچئے, پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں تجارت کرتا تھا, وقت گزر گیا, کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں کس سے نہ کروں. یعنی ایمان موجود تھا لوگوں کے اندر, لوگ ایمانت دار تھے, امین تھے. اور اب حالت یہ ہے کیا ہے کہ میں صرف ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں. بتائیے, تو یہ میرے دوستو قیامت کی نشانی کس طرح سے جو ہے ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا. ایمانداری ختم ہوگی کہ مثال دیا جائے گا کہ فلاں جگہ کوئی ایماندار آدمی موجود ہے, فلاں گاؤں میں فلاں خاندان میں فلاں جگہ کوئی ایماندار ہے. ایسے لوگ مثال دیں گے. آپ سوچئے کہ کتنے بے ایمان پیدا ہو جائیں گے, ہے نا. اور آج کی حالت آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایسا کہ میرے دوستوں کی یہ چیز عام ہے, اور آج جو ہے بے ایمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, چاہے جس معاملے میں ہو, ہے نا. بہت زیادہ ان کی تعداد ہو چکی ہے, اور اسے کوئی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے جو ہے نا. بے ایمانی کرنے میں آدمی جھجک نہیں محسوس کرتا. آج کے وقت میں آپ دیکھیے نا, بھائی کا حق مار لے گا,
رشتے دار کا حق مار لے گا، کوئی چیز اس کو دے دو تو ہڑپ کر جائے گا، مطلب اسے کچھ ڈر ہی نہیں کسی چیز کا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں کہا ایک نشانی جو ہے قیامت سے پہلے جو ظاہر ہوگی وہ ہے جھوٹی گواہیاں۔ جھوٹی گواہیاں جو ہے یہ عام ہوں گی ہیں، اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کون کون؟ ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصۃ وفش التجارۃ حتی تعین المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وشہادۃ الزور وکتمان شہادۃ الحق وظہور القلم۔ یہ کچھ نشانیاں اس حدیث میں جو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا۔ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا۔ تجارت کا عام ہونا ہے نا، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی۔ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں، وہ بھی ساتھ میں بیٹھے گی، دکان پہ جائے گی، ہر جگہ ہے نا۔ آپ دیکھیے چیزیں ہو رہی ہیں تو تجارت عام ہو جائے گی جو ہے۔ یہ قیامت سے پہلے کی کچھ نشانیاں بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جان پہچان کے لوگوں کو لوگ سلام کریں گے، تجارت کا عام ہو جانا، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مددگار ہوگی۔ قطع رحمی جو ہے یعنی رشتے کو کاٹنا، رشتے داری کو توڑنا، اسی طرح سے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی کو چھپانا اور قلم کا ظاہر ہونا۔ ایک دوسری روایت مسند احمد کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین ید الساعۃ شہادۃ الزور وکتمان الحق۔ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جھوٹی گواہیاں جو ہے یہ عام ہو جائیں گی اور سچی گواہی دینے والا نہیں ملے گا جو ہے۔ لوگ سچ کو، حق کو چھپا لیں گے جو ہے، اور جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور آج آپ اگر حالات کو دیکھیں، اپنے جس وقت میں آپ جی رہے ہیں اس وقت کو آپ دیکھیں تو میرے خیال سے یہ چیز آپ کو سمجھنے میں جو ہے آسانی ہوگی کہ کس طرح سے لوگ جو ہے آج یہ چیزیں عام ہیں، اور بلا دھڑک جو ہے بے جھجھک جو ہے بے دھڑک لوگ جو ہے اس طرح سے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، چاہے گاؤں کی پنچایت ہو یا آپ کو کورٹ میں جانا ہو۔ انسان کو، ایک مسلمان کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اسے مرنے کا کوئی ڈر نہیں، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، اور جا کے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے، سمجھ رہے نا، جھوٹی گواہیاں دے دیتا ہے۔ مسلمان کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ کیا ہے آپ کریں گے؟ کیا ان لوگوں کو سمجھایا جائے، کیا تعلیم دی جائے ہے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستوں کہ آج یہ چیزیں جو ہے یہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح سے جو ہے آج کے تعلق سے ایک آخری حدیث، ایک آخری نشانی جو ہے، اور وہ ہے کہ وعدہ کو جو ہے یعنی ضائع کر دیا جائے گا۔ لوگ وعدہ کی پرواہ نہیں کریں گے، جو وعدہ کسی سے کریں گے ہے نا تو اس کو پورا نہیں کریں گے، اس کی انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ جو ہے برے لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے، نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے۔ وعدہ اور امانت جو ہے یہ خلط ملط ہو جائیں گے، مل جائیں گے جو ہے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، نہ تو وعدے کی اور نہ امانت کی۔ لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے ہے نا، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کے دکھائی جو ہے، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، جیسے اس طرح سے آپ نے دکھایا جو ایسے گھل مل جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کون لوگ؟ یعنی لوگ بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں
اس طرح سے گھل مل جائیں گے، جیسے آپ نے ایسے انگلیاں جو ہے ڈال کر کے ہاتھ میں ایسے آپ نے بتایا جو ہے سمجھایا، کس طرح سے لوگ گھل مل جائیں گے، برے لوگ اور اچھے لوگ، سمجھ رہے ہیں، آپس میں ایسے مل جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ جب یہ وقت آ جائے گا تو ہم لوگ کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا، جن پر تمہارا اعتماد ہوگا، جن پر تمہیں وشواس ہوگا، ان لوگوں کے پاس چلے جانا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا جو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو اس روایت سے دو تین چیزیں معلوم ہوئیں، اور سب سے بڑی چیز جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ امانت یعنی وعدہ کی لوگ پرواہ نہیں کریں گے، وعدہ کریں گے اور اس کا کوئی مطلب نہیں، چلو یار وعدہ کیے تھے کیا ہوا جو ہے، نہیں کریں گے، پورا نہیں کریں گے اس کو۔ ایک آدمی تو آپ نے وعدہ کیا تو آپ کے اس نے اعتماد کیا ہے، اور آپ نے ٹھیک ہے، اگر میں کسی نے کہا بھائی میری بچی کی شادی ہے تھوڑا آپ کچھ ہیلپ کر دیجئے گا، میں کچھ دے دوں گا، پھر آپ یا قرض ہی دے دیجئے گا میں دے دوں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، بے فکر رہو اور ہم کچھ ہیلپ کر دیں گے۔ جب وقت آیا تو آدمی مکر گیا، کہاں جائے گا وہ؟ اس نے اعتماد کیا آپ کے اوپر، آپ کے وعدے پر اس نے وشواس کیا، سب کچھ کام کر لیا اس نے، آپ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تم مدد کر دوں گا، تمہاری بچی کی شادی میں، تمہاری فلاں اس میں، تم بیمار ہو کچھ دے دوں گا، وہ بیچارہ علاج کروا لیا، شادی کا وقت ہو گیا ہے اور آدمی وعدہ سے مکر جائے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو یہ چیزیں ہوں گی اور ہو رہی ہیں، ہے نا، اور انسان کو کوئی کچھ فکر نہیں پڑتا، یعنی چھوڑو کیا ہے، وعدہ کیے تھے کہیں میں اس کا کھایا ہوں کچھ نہیں ہے، نہیں کروں گا میں، یہ سوچ ہو گئی ہے لوگوں کی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے دوستو، اور میں نے اس سے پہلے جو بتایا تھا کچھ ایک درس میں کہ یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، مومن کی نشانی نہیں ہے وعدہ خلافی کرنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اپنے وعدہ کا لحاظ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ جو آدمی اپنے وعدہ کا لحاظ نہ کرے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقوں کی صفت بتائی ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے میرے دوستو کہ وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کر جائے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی کہ ایک تو قیامت کی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ اس طرح سے جو ہے وعدہ اور امانت یہ خلط ملط ہو جائیں گے، اور برے اور اچھے لوگ آپس میں بالکل مل جائیں گے، گھل مل جائیں گے، تو بڑا مسئلہ ہوگا اس طرح سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے سوال کے جواب میں کہ کیا کریں گے وہ لوگ ایسے وقت میں، تو آپ نے کہا نیکی جو سمجھو اس پر عمل کرو، جس سے برا سمجھنا اسے چھوڑ دینا، اور اپنے معتمد لوگوں کے پاس چلے جانا ہے نا، اور دوسروں کو چھوڑ دینا، اس حال پر وہاں نہیں رہنا تم جو ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو آج کے درس کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ سب جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں، اور میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ جو میں نے آج جو آپ کو درس دیا، جو بتایا آج، یہ ساری چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے سوچیں گے تو اس میں کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو ظاہر ہو نہ چکی ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور جو برائیاں ہیں، جو فتنے ہیں اس وقت جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور خود بھی ہم کوشش کریں کہ جو ہے ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہیں، ہے نا، برائیوں کو کیا ہے برا عمل نہ کریں، اور نیک عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو ہے ہمیں اس سے کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین جو ہے جب تک ہم کو دنیا میں رکھے جو ہے ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بیماری سے ہم محفوظ رکھے، ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، امت مسلمہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔